بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 234 ہے، جس کا عنوان ہے باب جواز الصلوات کلھا بوضوء واحد۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی، اور آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد قال وحدثني محمد بن حاتم واللفظ له قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال عمدا صنعته یا عمر۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھیں اور موزوں پر مسح فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آج آپ نے وہ کام کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، میں نے قصداً ایسا کیا ہے، یعنی بیان جواز کے لیے۔ اس اسناد کے رجال 8 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن عبداللہ بن نمیر الحمدانی، دوسرے ہیں ان کے والد گرامی عبداللہ بن نمیر الحمدانی، تیسرے ہیں سفیان بن سعید الثوری، چوتھے ہیں علقمہ بن مرثد، اور پانچویں ہیں محمد بن حاتم بن میمون، اور چھٹے ہیں یحییٰ بن سعید القطان، ساتویں ہیں سلیمان بن بریدہ بن الحصیب الاسلمی، اور آٹھویں ہیں ان کے والد گرامی بریدہ بن الحصیب ابو عبداللہ، مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ 63 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ یہاں سے اس اسناد کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے، اور اس میں 2 اسنادیں ہیں تحویل کے ساتھ، اور اس میں جو پہلی سند ہے اس میں علقمہ تک کوفی راویوں کا تسلسل ہے، اور اس میں ہائے تحویل کا استعمال ہوا ہے۔ سند کے دوران امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واللفظ لہو، یعنی اس حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ محمد بن حاتم کے ہیں، اور محمد بن عبداللہ بن نمیر یہ روایت بالمعنی کر رہے ہیں۔ بقیہ دونوں سندوں کے اندر جو فرق ہے وہ یہاں ذکر کر دیا گیا ہے کہ پہلی سند میں حدثنا محمد بن عبداللہ بن نمیر مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور دوسری سند میں حدثنی محمد بن حاتم فرماتے ہیں، یعنی دونوں سندوں کے اندر جو ان کے اساتذہ ہیں وہ مختلف ہیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھ لینا بالاتفاق درست ہے، اس پر تمام معتبر علماء کا اجماع ہے۔ البتہ امام طحاوی اور ابن بطال نے بعض اہل علم کا قول نقل کیا ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا واجب ہے، چاہے آدمی پہلے سے باوضو ہی کیوں نہ ہو۔ ان حضرات نے دلیل کے طور پر قرآن کی اس آیت کو پیش کیا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قول کسی معتبر عالم سے ثابت نہیں۔ غالباً ان کا مقصد یہ تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کو مستحب سمجھا جائے، نہ کہ واجب۔ جمہور علماء کی دلیل صحیح احادیث ہیں، مثلا یہ حدیث اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے، جبکہ ہم میں سے کسی کے لیے ایک وضو کافی ہوتا جب تک کہ حدث نہ ہو۔ اسی طرح حضرت سوید بن نعمان رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی، پھر ستو تناول فرمایا، اس کے بعد مغرب کی نماز ادا کی اور اس کے لیے الگ سے وضو نہیں کیا۔ اس مفہوم کی اور بھی بہت سی احادیث موجود ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت میں جو ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا ذکر ہے، چاہے آدمی باوضو ہو یا نہ ہو، اس کا ظاہر یہ ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عام عادت تھی۔ اس کی تائید حضرت سوید بن نعمان اور حضرت بریدہ رضی اللہ عنہما کی روایت سے بھی ہوتی ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ نے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور پر واجب تھا، پھر فتح مکہ کے دن حدیث بریدہ کی بنا پر اس کا حکم منسوخ ہو گیا، یا یہ کہ آپ علیہ السلام اسے بطور استحباب کرتے تھے، پھر جب اندیشہ ہوا کہ لوگ اسے واجب سمجھ لیں گے تو آپ نے ترک فرما دیا تاکہ جواز واضح ہو جائے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دوسرا احتمال زیادہ قریب ہے،
اور اگر پہلے احتمال کو مان لیا جائے تو نسخ فتح مکہ سے پہلے ہی واقع ہو چکا تھا، کیونکہ حضرت سوید بن نعمان کی روایت خیبر کی ہے جو فتح مکہ سے کافی پہلے کا واقعہ ہے۔ نسخ کی دلیل وہ روایت بھی ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اور ابن خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں ہر نماز کے لیے وضو کا حکم دیا، لیکن جب مشقت کا باعث ہوا تو آپ نے مسواک کا حکم فرمایا اور وضو کو صرف حدث کی صورت میں لازم رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما چونکہ اس پر قادر تھے، اس لیے وہ اپنی زندگی کے آخر تک ہر نماز کے لیے وضو کرتے رہے۔ اسی طرح ابو داؤد اور ترمذی نے ایک ضعیف سند کے ساتھ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص باوضو ہونے کے باوجود دوبارہ وضو کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت وضو کرنے اور ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا واجب نہیں بلکہ مستحب ہے۔ اس کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے کیونکہ یہ افضل عمل تھا، لیکن ایک دن آپ علیہ السلام نے تمام نمازیں ایک ہی وضو سے ادا فرمائیں تاکہ امت کو یہ بتا دیا جائے کہ ایک وضو سے کئی نمازیں پڑھنا جائز ہے۔ اسی موقع پر آپ علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں نے یہ قصدن کیا ہے اے عمر۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کم درجے والا شخص یعنی مفضول بڑے درجے والی شخصیت یعنی فاضل سے ان کے عمل کے بارے میں سوال کر سکتا ہے، خاص طور پر جب وہ عمل بظاہر معمول کے خلاف نظر آئے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ عمل نسیان کی وجہ سے ہو تو فاضل اس سے رجوع کر لے، اور ممکن ہے کہ وہ عمل کسی حکمت یا پوشیدہ مصلحت کی بنا پر ہو جسے مفضول سوال کے ذریعے جان لے اور اس سے فائدہ اٹھائے۔ اس حدیث کی ساری بحث کو ہم نے خلاصے کے طور پر یہاں ذکر کر دیا ہے، اس کو بھی ایک نظر دیکھ لیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ اول، اس سے موضوع پر مسح کرنے کے جواز کا ثبوت ملتا ہے۔ دوم، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرض اور نفل نمازیں ایک ہی وضو کے ساتھ ادا کی جا سکتی ہیں جب تک کہ وضو ٹوٹ نہ جائے، اور یہ بات تمام معتبر علماء کے اجماع سے ثابت ہے۔ سوم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول کہ آپ ایسا نہیں کرتے تھے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام عام طور پر ہر نماز کے لیے وضو فرمایا کرتے تھے کیونکہ یہ افضل عمل تھا، لیکن اس دن آپ علیہ السلام نے تمام نمازیں ایک ہی وضو سے ادا فرمائیں تاکہ امت کو یہ بتا دیا جائے کہ ایسا کرنا جائز ہے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا، اے عمر، میں نے یہ قصدن کیا ہے۔ یہ اس حدیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔